وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا بحمد اللہ تعالی وبفضلہ وبکرمہ اس آیت مبارکہ کے اوپر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں، نکاح کے لیے کس قسم کی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور کل کے درس میں آپ حضرات کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ نکاح میں ایک مسئلہ چلتا ہے کفو کا۔ کفو کا معنی ہوتا ہے ہمسری اور برابری۔ نکاح کے اندر جس کفو کا ہونا بنیادی طور پر شرط ہے وہ یہ ہے کہ دین میں، نظریے میں، سوچ اور فکر میں برابری کیا ہے، شرط ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ برادری بھی مل جائے اور مالی اعتبار سے بھی فوائد حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن بنیادی طور پر جو برابری کی شرط ہے وہ کس چیز میں برابری ہو، دین کے اندر برابری ہو۔ پھر اس آیت مبارکہ کے اوپر تعدد ازواج کا مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی جو اجازت ہے، جو اباحت ہے، جو رخصت ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے۔ آج کے درس میں مختصر ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا عام مسلمانوں کے سامنے شبہ اور شکوک پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو، جب قرآن مجید کے اندر خود اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا اور جس کو تمہارے نبی نے بیان کیا وہ ایک مرد کے لیے زائد سے زائد 4 عورتوں سے نکاح کی کیا ہے، اجازت اور رخصت ہے، جبکہ تمہارے نبی نے خود 4 سے زائد نکاح کیے ہیں اور 11 بیویوں کو اپنے گھر میں لے آئے، 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے عقد میں 9 عورتیں کیا ہے بھائی، موجود تھی۔ اصل میں اس سے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ تمہارے نبی نے یہ جتنے بھی نکاح کیے ہیں 4 سے زائد، یہ صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کیا ہے، سمجھے گی نا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اصل میں آپ دوستوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ حضرات کو قرآن مجید کا وہ مقام جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ صرف آپ کے لیے اجازت ہے، ایمان والوں کے لیے اجازت نہیں، اس کا تذکرہ ہو جائے تاکہ آپ حضرات کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مقام امت کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا یہ فقط آپ ہی کی خصوصیت ہے، ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، یہ بات کہنا کہ آپ نے جو 4 سے زائد نکاح کیے ہیں
یہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کیے ہیں، یہ صرف ایک اعتراض ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عقد فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال تھی، اور 25 سال کی عمر عین جوانی کی ہوتی ہے، شباب کی ہوتی ہے، اور زور قوت اور طاقت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جس عورت سے آپ نے نکاح کیا خدیجۃ الکبریٰ سے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور پہلی دفعہ خدیجہ کی شادی ہو رہی تھی یا تیسری مرتبہ ہو رہی تھی؟ 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے جناب والا، اور یہ تیسرا عقد تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کے دونوں خامدوں سے اس سے پہلے 3 اولادیں بھی تھیں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی جناب والا۔ اور وہ جو آپ کا خدیجۃ الکبریٰ کے ایک بیٹے جو ہے نا، یہ حسنین کریمین کے ماموں لگتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ ایمان بھی لائے تھے، اور کبھی کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کی ملاقات کے لیے بھی تشریف لایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اور حسنین کریمین کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق اور پیار بھی تھا۔ تو بہرحال یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے، جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے، اور پھر آپ اس وقت بالکل جوان ہیں، کنوارے ہیں، اور جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ پہلے سے 2 مرتبہ اس کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے، اور اس کی 3 اولادیں موجود ہیں۔ بتائیے جس آدمی میں جنسی خواہشات کا زور ہوتا ہے، وہ 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی عورتوں سے پھر نکاح کرے گا؟ میں اور آپ دیکھ لینا اپنے معاشرے کے اندر جناب والا کہ اگر پہلی مرتبہ کسی نوجوان کو صرف کہہ دیا جائے کہ آپ کا متعلقہ سے نکاح کرنا ہے یا بیوہ سے نکاح کرنا ہے، جو چند دن کسی خاوند کے پاس رہی، طلاق ہو گئی یا اس کا خاوند مر گیا، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے وہ خوشی سے تیار ہوتا ہے جناب والا؟ وہ کہتا ہے ایک ہی گل ہو گئی جناب والا، پہلے سٹے میرے متھے کے شہ تسی لاؤ جناب والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنسی خواہش کی تسکینوں کے لیے نہیں تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، حیران ہوں گے آپ، جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے اس وقت اللہ کے حبیب کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی۔ 25 سال جناب خدیجہ آپ کے عقد میں رہی ہیں، 2 خامدوں سے بیوہ تھی، 25 سال تک اور آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 50 سال تک ایک عورت کے اوپر اکتفا کیا ہے، اور 2 خامدوں سے بیوہ عورت سے 50 سال اور 25 سال کا آپ دیکھیں درمیان میں جو جوانی کا بھرپور حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں 50 سال کے بعد پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا اس وقت تو اور کوئی بیوی موجود ہی نہیں تھی، تو تعدد ازواج کا تو ابتدا میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 53 سال تک جو ہے آپ نے 2 نکاح فرمائے ہیں۔ اب خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا، 50 سال میں اس کی وفات ہو گئی، پھر آپ نے جناب سودا سے نکاح فرمایا، یہ بھی اس وقت بالکل سن رسیدہ تھی جناب والا، اور ہجرت کے دوسرے سال مکہ میں مدینہ میں پہنچ کر پھر آپ نے نکاح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اس وقت آپ کے عقد میں پھر 2 بیویاں آ گئی جناب والا۔ اور بہت سارے جو آپ کے نکاح ہے نا جناب والا، ان کا بڑا جو بنیادی مقصد تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شرعی وجہ تھی جن کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، وہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے تھا یا اپنے رشتہ داروں کے اطمینان کے لیے تھا؟ کیونکہ آپ نے خود اپنی اس پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کروایا تھا، آپس میں نہ بن سکی، طلاق ہو گئی۔ اب جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہماری اور آپ کی جو خاندانی تعلق ہے وہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا تھی کہ حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب دنیا میں جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، آپ سورۃ احزاب میں جانتے ہیں کہ دنیا
دنیا نے آپ کے خلاف کیا کھڑا کر دیا؟ طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں اسی مقام پر فرمایا خاتم النبیین، آپ کو میں نے آخری نبی بنایا ہے۔ یہ رسم میں اگر آپ سے نہ توڑواتا تو بعد میں تو کوئی نیا نبی آنے والا آئے۔ تو یہ وجوہات تھی بہت ساری ایسی جن کی وجوہ پر آپ کو مختلف عورتوں سے مزید نکاح کرنے پڑ گئے۔ ام حبیبہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے ان کی قربانی دیکھیے ام حبیبہ کو، ان کا باپ ابو سفیان اور ان کی والدہ جو ہے یہ کتنی سخت تھی ابتداءً فتح مکہ سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور ام حبیبہ ابتداءً مسلمان ہو گئی اور اپنے خامد جناب عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حضرت عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی کو مدینہ میں خبر پہنچی تو ام حبیبہ بالکل تنے تنہا رہ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اسلام جس کا گھر اسلام کے دشمنوں کا مرکز ہو ابتداءً، اور پھر اس کے گھر میں اسلام کا چراغ روشن ہو جائے اور پھر وہ اسلام کے لیے ہجرت کریں اور پھر ان کا خامد فوت ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ ان کی داد رسی اور دل جوئی کا فقط واحد ذریعہ یہ تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی سے اللہ کے نبی خود کیا فرماتے؟ نکاح فرماتے۔ اور پھر آپ دیکھیں نکاح فرما دیا، نکاح حبشہ میں ہو گیا، اللہ کے نبی مدینے میں اور ام حبیبہ کہاں تھی؟ حبشہ کے اندر تھی۔ وکلاء کو بھیج کر کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ یہی مسئلہ ہے نا آج کل کے، لڑکا کہیں ہو لڑکی کہیں ہو تو نکاح آپس میں شرائط کے ساتھ کیا ہے بھائی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا ام حبیبہ کے ساتھ جب نکاح ہوا حضور مدینہ میں تھے، ام حبیبہ کہاں تھی؟ حبشہ کے اندر تھی۔ اور پھر جب نکاح ہو گیا وہیں پر ہی رہی، 7 ہجری کے اندر مدینہ میں آئی۔ نکاح ہو گیا مگر رہی وہیں پر، یہ نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا جلدی جلدی اب تم کیا کرو بھائی میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اسی طرح پیچھے آپ سن چکے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ہر کام پر 2 گنا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کسی اور باندی سے نکاح کرے، جو پہلے اس کی باندی ہو پھر اس کو آزاد کر کے اس کو کیا بنا لے؟ اپنی بیوی بنا لے۔ اب صحابہ کرام چونکہ وہ سارے قریشی تھے، عربی تھے، یہ کام اس معاشرے میں تھا ہی نہیں کہ جس کو چند سال تک اپنی باندی بنا کر رکھے، نوکرانی بنا کر رکھے اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کریں، آج اس کو گھر کی ملکہ بنا دیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ کام سب سے پہلے خود کر کے دکھایا جب غزوہ بنو المصطلق میں فتح ہو گئی اور حضرت جویریہ جو ہے وہ باندی بن کر آپ کے پاس آئیں۔ اللہ کے حبیب نے پہلے ان کو باندی رکھا، باندی سمجھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہیں پر ان کو آزاد کر دیا اور اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ تو آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ باندی کو آزاد کرنا اور اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کا کیا ہے؟ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ازواج مطہرات جو ہے نا، حضرت جویریہ کو کہا کرتی تھی کہ تو بڑی خوش قسمت ہے، اللہ کے حبیب نے تجھے آزاد کیا، نکاح کیا، تیری وجہ سے تیرے سارے خاندان کو رہائی مل گئی۔ تو غزوہ بنو المصطلق